وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جو حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے اترے گی۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی تاریخ میں یاجوج ماجوج کے ذکر ایک بے حد خوفناک اور فسادی قوم کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں پڑھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ ایک ایسی قوم ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لیکن ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں آباد ہیں اور ان کا علاقہ کون سا ہے۔ اس قوم میں عورتیں کیوں نہیں ہیں اور بعض آنے والے لوگوں کے ساتھ یہ قوم کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بھی بتائیں گے جو پہلے بتائے گی قوم کے دشمن ہیں اور ہر وقت پہلی قوم کو قتل کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج اور ان دونوں قوموں پہ جب اسلام پیش کیا گیا، ان تینوں قوموں نے اسلامی پیشکش کا کیا جواب دیا۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو ایک ایسی تاریخ سے روشنا کروانے جا رہے ہیں جو بڑی حد تک متنازع بھی ہے اور عجیب و غریب بھی۔ متنازع ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ تر ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن آج ہم ان تمام اثرات سے آپ کے سامنے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، تبرا کی تاریخ تبرا میں ایک بہت ہی طویل حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے یہودیوں کا ایک وفد کئی سوالات لے کر حاضر ہوئے۔ ان سوالات کا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں۔ یہودیوں کے سوال نمبر 7 اور 8 بہت ہی عجیب و غریب تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ کاف کا پہاڑ یعنی کوہ کاف کہاں واقع ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 8 میں انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کاف کا پہاڑ کس طرح کے لوگ آباد ہیں اور ان کے وہاں رہنے اور وہاں پر زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کاف کے پہاڑ اس پوری زمین کے گرد یوں پھیلا ہوا ہے جیسے انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی پوری انگلی کا آدھا کرتی ہے۔ وہاں تک پہنچنے کا سفر بہت ہی مشکل ہے اور آج تک انسانی تاریخ میں صرف 3 لوگ ہی وہاں تک پہنچ پائے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے کا سفر شدید تاریکی اور اندھیرے میں طے کرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کے کوہکاف کے پہاڑوں میں 2 شہر آباد ہیں۔ ان میں سے ایک شہر کا نام جبلکا ہے، دوسرے شہر کا نام جبل ہے۔ یہ دونوں شہر کاف کے پہاڑوں میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک شہر مشرق میں ہے اور ایک شہر مغرب میں۔ دونوں شہر ایک ہی قوم کے افراد رہتے ہیں اور یہ دونوں شہر پوری طرح زمرد کے بنے ہوئے ہیں۔ کاف کا یہ پہاڑی سلسلہ بھی پوری طرح سے زمرد کا بنا ہوا ہے اور اسی زمرد کی وجہ سے ہمیں آسمان کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ میں صرف ایک بار حضرت ہود علیہ السلام کے 3 امتی کاف کے پہاڑوں میں پہنچے، کامیاب ہوئے تھے اور اس قوم نے ان پر بے پناہ تشدد کیا تھا۔ اسی تشدد کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے کبھی فرار نہیں ہو سکے اور وہیں پر انتقال کر گئے۔ یہاں پر یہ واضح رہے کہ یہ تمام الفاظ اسی حدیث کے ہیں جس کا حوالہ ہم نے شروع میں تاریخ تبرا کے حوالے سے دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت بیان کی گئی ہے جو کہ تاریخ تبرا میں موجود ہے۔ اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر لے جایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کی طرف لے گئے جو نہایت ذہین قوم تھی۔ اس قوم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دینی احکامات کی تعلیم دی اور وہاں سے آگے بڑھ کر یہ وہی قوم آگے بڑھ گئے۔ یہ وہی قوم تھی جو کاف کے پہاڑوں میں جبلکا اور جبلہ نامی شہروں کی رہائش کی تھی۔
اگلی منزل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم کے پاس لے گئے جو پہلی قوم کی دشمن تھی، اور اس قوم کے دو حصے تھے۔ یہ دو قومیں تاریخ اور باطل تھیں، اور کاف کے دونوں قوموں کے دشمن تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اور طاقت اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہی میں یاجوج ماجوج تک جا پہنچے۔ یاجوج ماجوج کا تاریخ اور طاقت سے بھی کئی زیادہ خونخوار اور بدلحاظ ثابت ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بھی نہایت پرنرمی سے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج کے بقیہ سفر کو طے کرنے کے لیے آگے بڑھ کر چلے گئے۔ ناظرین گرامی، معراج کے حوالے سے یہ روایتیں تاریخ طبرا کا ہی حصہ ہیں۔ یہودیوں کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں شہر زبرجد کے بنے ہوئے ہیں، اور ان دونوں شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تمام کے تمام مرد ہیں، اور ان میں کوئی عورت شامل نہیں ہے۔ ان مردوں میں سے ہر وقت 1000 مرد ان دونوں شہروں کے گرد بنے ہوئے الگ الگ قلعے پر پہرا دیتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں تاریخ اور داغل کی جانب سے ہر وقت حملے کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ دونوں دشمن قوم ہیں، یعنی تاریخ اور طاقت ہر وقت اس فکر میں رہتی ہے کہ کسی طرح سے کاف کے پہاڑوں میں موجود ہیں، جبکہ اور جبلسہ کو لوٹ کر وہاں کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں۔ تاریخ طبرا بھی موجود ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری اولاد سے مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کی مدد بھی کاف کے پہاڑوں میں سے بسنے والی اسی قوم کی جائے گی جس کے بارے میں پہلے کبھی کسی نے سوچا ہوگا اور نہ ہی انہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والی پہلی قوم یہی ہوگی جو کاف کے پہاڑ سے زمین پر آئے گی۔ ناظرین گرامی، کاف کے پہاڑوں میں موجود اس قوم اور کاف کے پہاڑوں کے بارے میں یہ تمام داستان اہل سنت کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ البتہ اہل تصحیح کی مذہبی کتابوں میں سے ایک کتاب بصائر الدرجات میں اس حوالے سے حدیث موجود ہے، جو کہ تاریخ طبرا میں موجود اس حدیث کی تائید کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ طبرا کے مصنف طبرا ایک محدث سے زیادہ ایک تاریخ دان تسلیم کیے جاتے ہیں، اور تاریخ میں ایسی بہت سی باتیں موجود ہیں جن کا صحیح حوالہ کبھی بھی کسی علم میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ طبرا میں موجود اس حوالے سے تمام کی تمام احادیث کا کوئی بھی مستند حوالہ کسی بھی لحاظ سے موجود رجال کے حوالے سے بھی تاریخ طبرا میں موجود ہے۔ یہ حدیث ضعیف ثابت ہوتی ہے اور ان کے راویوں کا سلسلہ بھی مکمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تصحیح کے صرف ایک ہی کتاب میں اس حوالے سے حدیث موجود ہے، جس کا نام ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور ان کی بھی کسی اور کتاب میں حوالے سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اور نہ ہی شائستہ اور اہل سنت کے کسی کتاب میں اس حوالے سے کسی بھی قسم کا ذکر موجود ہے۔ البتہ کوہ کاف پہاڑ سلسلہ صدیوں سے برصغیر کے علاقے کے لیے کہانیوں کا افسانیوں کا مرکز ہوا ہے۔ بچپن سے ہم کو ایک گاؤں کے حوالے سے بڑی دلچسپ اور حیرت انگیز دنیا پڑھتے اور سنتے رہے۔ کوہ کاف کے پہاڑ کا یہ سلسلہ انڈیا، پاکستان، ایران پریوں کے تیج کے نام سے مشہور ہے، اور اس علاقے میں رہنے والے مختلف جو ہیکل مخلوقات جادوگر بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم یہ بات کریں کہ پہاڑی سے اسلحہ کہاں موجود ہے تو یہ بیر اسود کے ساتھ موجود قفقاز نامی علاقے میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جو کہ اس سلسلے کا ایک ذہنی سلسلہ ہے۔ وہ ایک افکار کا پہاڑی سلسلہ ایشیا ہوئی اور سے جدا کرتا ہے، اور اسی پہاڑی سلسلے کے اندر ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ موجود ہے جسے کوہ کاف کہا جاتا ہے، پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ آپ لوگوں کے علم میں ایسی کوئی بات ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ یہ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا کہ کیا رائے ہے آپ کی۔
انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔